ایجپٹ کے ویلی آف دی کنگ میں سے جب ایجپشین کنگ ٹوٹن خامون کا خزانے سے بڑا ٹوم ڈسکور کیا گیا تو اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ 26 فیٹ پہاڑ کے اندر چھپا ہوا یہ ٹوم 3000 سالوں میں پہلی بار کھودا گیا تھا، جس کے اندر لاتعداد خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی بھی موجود تھی۔ اس ٹوم سے ملنے والا سونا بالکل پیور تھا اور اس کا ٹوٹل وزن 1,03,000 تولہ سونے کے برابر تھا، جو تقریباً ایک ٹویوٹا کے گاڑی کے وزن کے برابر تھا۔ ویسے تو اس ٹوم سے ملنے والا تمام خزانہ اور گولڈ پرائس لیس ہے، لیکن اگر اس کی قیمت لگایا بھی جائے تو آج کے دور میں اس کی قیمت 5.5 ارب روپیوں کے برابر ہے۔ دوستو، یہ ٹوم دریافت ہونے کے بعد آرکیولوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ آج کے جدید دور میں بھی اتنا زیادہ سونا پہاڑوں سے ڈھونڈنے اور نکالنے میں ایک مائننگ کمپنی کو کم سے کم بھی 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو آخر 3000 سال پہلے جب نہ ہی کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، تب اینشین ایجپشین نے یہ سونا نکالا تو آخر کیسے اور کہاں سے؟ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تومس فوشر اپنے ٹیم کے ساتھ اس مشکل ترین چیلنج کا راز جاننے کے لیے میدان میں اتر گیا تھا۔ سب سے پہلے تومس نے ملنے والے سونے کو کئی سال تک اچھی طرح اسٹڈی کیا اور اس کی کمپوزیشن مختلف جگہوں سے نکلنے والی گولڈ سے کمپیئر کی۔ کئی سالوں کے بعد آخر کار تومس اور اس کی ٹیم کو تو یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹوٹن خامون کے ٹوم سے ملنے والا سونا بھی کنگز ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے ہی نکالا گیا تھا۔ اب چیلنج تھا وہ پہاڑ ڈھونڈنے کا جہاں سے اینشینٹ مائنرز اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے، لیکن یہ ٹاسک کوئی ہلکا پھلکا ٹاسک نہیں تھا۔ کنگز ویلی کے گرد ہزاروں پہاڑ موجود ہے اور یہ جاننا کہ سونا کون سے پہاڑ سے نکالا جاتا تھا، یہ واقعی ایک مشکل ترین کام تھا۔ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تومس فوشر ایک اپنے آرکیولوجسٹ دوست کے ساتھ مل کر کنگز ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک صحرا میں پہنچ گیا، کیونکہ اس ڈیزرٹ میں کئی ایسے پتھر موجود تھے جن کے اندر سونے کے ذرات تھے۔ اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی ڈیزرٹ سے نکالا گیا تھا تو یہاں مائننگ آپریشن کی کوئی نہ کوئی نشانات ضرور ملیں گے۔ یہ صحرا 1,36,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں گرمی اور پانی کی شارٹیج کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تومس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی صحرا کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ مین پاور بھی لگی ہوگی۔ تومس اور اس کا ساتھی اس کوٹ میں صحرا کے اندر جاتے رہے۔ اس بنجر صحرا میں کئی گھنٹوں کے سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ان کو پہاڑ کے نیچے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا کنواں تھا جو پوری طرح سے خشک پڑا ہوا تھا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہ کنواں کسی دور میں یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو پانی فراہم کرتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں کچھ اور بھی تھا جو اس کنویں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تومس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا دکھا جو اندر سے ایک عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں اور چھت پر کافی محنت سے پتھروں پر کارونگ کر کے پینٹنگز بنائی گئی تھی۔ جب اس آرٹ ورک کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ تومس کے ساتھ آیا دوست جو کہ ایک آرکیولوجسٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں۔ پینٹنگ میں ظاہر تھا کہ صحرا میں بنا یہ کنواں اور ریسٹ روم اس صحرا کا سب سے پہلا سٹاپ ہے جہاں پر اینشینٹ گولڈ مائنرز آرام کرنے کے لیے رکتے تھے۔ اینشینٹ انجینئرز گولڈ مائن تک پہنچنے کے لیے کنووں اور ریسٹ ایریاز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ایک ریسٹ ایریا 70 سے 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر بنا ہوا تھا اور ایک ریسٹ ایریا سے دوسرے ریسٹ ایریا تک پہنچنے کے لیے مائنرز کی ٹیم کو کئی دن لگ جاتے تھے۔ یہاں اس ریسٹ ایریا سے ملنے والی انفارمیشن سے تومس اور اس کا ساتھی بہت خوش بھی ہوئے۔ وہیں دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ایسے کئی سٹاپس تک ان کو آگے مزید ٹریول کرنا ہوگا، کیونکہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے تومس کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا وہ منزل اب بہت زیادہ قریب دکھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے صحرا کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ بنجر صحرا میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریا آتا گیا، لیکن گولڈ مائن جیسی کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ آخر کار پورے 2 دنوں کے بعد تومس کو ایک پہاڑ کے کنارے پڑے ڈھیر سارے
سارے پتھر دکھائی دیے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل سین تھا، لیکن تومس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ اینشینٹ گولڈ مائنز کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ اس جگہ پر پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ یہ پتھر جو دیکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا ہے، اس کو اس ٹول کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا، اور پھر اس کرش میں سے سونے کے ذرات الگ کیے جاتے تھے۔ جب اس جگہ مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں گولڈ مائننگ کے کئی ٹول زمین پر پڑے دکھائی دیے۔ کیونکہ تومس کو اینشینٹ گولڈ مائننگ ٹیکنیکس کے بارے میں کافی جانکاری تھی، اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ اینشینٹ مائنرز ان پہاڑوں کو کود کر ان میں ٹنلز بناتے تھے۔ ان ٹنلز میں خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر ان کو اس مائننگ کیمپ میں لایا جاتا تھا۔ مائننگ کیمپ میں موجود مائنز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتے تھے، اور پھر وہ سونا کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا۔ تومس کو ایک اینشینٹ گولڈ مائننگ کیمپ تو مل چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنلز کی وہ بات کر رہا تھا، ایسا ایک بھی ٹنل اس کو دکھائی نہیں دیا۔ شاید ہزاروں سال پہلے کھودے گئے ٹنلز کمزور تھے اور زلزلوں کی وجہ سے کولیپس ہو چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اگر اس دور میں 100 لوگ ایک ہفتے تک گولڈ مائننگ کا کام کرتے، اس میں سے وہ صرف ایک سپون کا گولڈ اکٹھا کرتے ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا گولڈ مائن کرنے ہزاروں اینشینٹ مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے۔ مائن کیا گیا سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپس میں ڈالتی تھی، جس میں ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک، کوفن، سٹیچوز، جیولری، چیئر اور گولڈ چیریٹ بھی شامل تھا۔ 1992 میں جب ہوورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا، تب اس میں 5000 مختلف قسم کی چیزیں موجود تھی۔ ان تمام چیزوں کا کیٹلاگ بنانے میں ہی برٹش آرکیولوجسٹ کو 10 سال لگ گئے تھے۔